مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے دیش کے 20 لاکھ مسلم طالب علم لڑکے لڑکیاں جو دیش کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی کر رہی ہیں، دیش کی 20 کروڑ مسلم سرکاری آنکڑا 20 کروڑ مسلم جنتا میں 20 لاکھ لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی لیول پہ پڑھائی کر رہے ہیں، یعنی 1% ہی اپنی قوم کے لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی لیول تک پڑھائی میں پہنچ پاتے ہیں، جو بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن ان کو بھی اگر ہم لوگ سنبھال دیں، ان کی رہنمائی کر کے، سرپرستی کر کے، سپورٹ دے کر کے، فائنینشیل سپورٹ دے کر کے جہاں ضرورت ہو، اگر ان کی ہم رہنمائی کر دیں تو یہ لڑکے بھی اگلے چند سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں آفیسر، لائر، جج، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، پولیٹیشین، MBAs، انٹلیکچوئلز، تھنکرز پیدا ہوں گے اور دیش میں مسلم قوم کی رہنمائی اور دیش کی رہنمائی کرنے میں یہ آگے بڑھیں گے۔ اس میں ہم نے جو آنکڑا اسیسمنٹ کر کے دیکھا کہ 100 بچے جو کلاس 1 میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اس میں یونیورسٹی لیول تک پہنچنے میں شاید 1% ہی لڑکے لڑکیاں رہ جاتے ہوں، باقی سب بیچ میں ہی دھراشائی ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں بچیوں کو، یونیورسٹی لیول پڑھنے والے بچوں بچیوں کو ہم نے یہ جو ان کے لیے اسکیم کو آگے بڑھایا اور جس کا بہت پرجوش طریقے سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ نیشنل بینکنگ سسٹم کے تحت ایجوکیشن لون لے کر کے اب غریبی کے باوجود پڑھائی کرو، اچھی پڑھائی کرو، اچھے انسٹیٹیوشنز میں پڑھائی کرو، غریبی کو اپنی پڑھائی کے بیچ میں رکاوٹ نہ ہونے دو۔ آج کی تاریخ میں غریب سے غریب لڑکا بھی اچھی سے اچھی، بڑے سے بڑے انسٹیٹیوشن میں پڑھائی کر کے بڑے سے بڑا افسر، ڈاکٹر، انجینئر بن سکتا ہے۔ 100 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے تم لوگ جن کو ضرورت ہے وہ نیشنل بینکس، پرائیویٹ سیکٹر بینکس، پبلک سیکٹر بینکس جو درجنوں کی تعداد میں ہیں اور جن کے ہزاروں ہزار برانچز ہیں پورے دیش میں، ان سے ایجوکیشن لون لو، پڑھائی کرو، پڑھائی کرنے کے بعد میں کمانے لگو تو ان کا انسٹالمنٹ میں لون واپس کرو، جو انٹرسٹ ہوگا اس لون پہ وہ ہم لوگ دے دیں گے۔ اس طرح سے ہم 1 لاکھ روپے میں، 2 لاکھ روپے میں، بجائے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہماری یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو ڈاکٹر بنانے کے بجائے ہم اس طرح سے 10 لڑکیوں کو ڈاکٹر بنا دیں گے، بینکنگ سسٹم کے تھرو اپنے ایجوکیشن کو فائنانس کر کے۔ اس میں ایک صاحب کا کل فون آیا مہاراشٹر سے کہ ان کی بچی بھی نیٹ میں کوالیفائی کی ہے اور مجھ سے ان سے بات ہوئی ہے پہلے کہ اچھا، ان کو میں نے بولا تھا آپ جائیے بینک سے بات کر لیجیے، بینک والے ان کو سب دینے کو تیار ہیں، لیکن ان کا فون آیا کہ صاحب ایک مسلم NGO ہے جو غریب بچوں کے لیے، یتیم، غریب، نادار، لاچار بچوں کے لیے کاغذ، قلم، پنسل، کتاب، بیگ خریدنے کے لیے، اسکولی بچوں کے لیے وہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں۔ انہوں نے ہم کو آفر کیا ہے کہ وہ ہم کو 20,000 دیں گے اور وہ بول رہے ہیں کہ نہیں، آپ ہم لوگوں سے پیسہ لیجئے اور اپنی بچی کو میڈیکل میں پڑھائیے۔ ان کی ضرورت 50,000 کی ہے، وہ 20,000 دے رہے ہیں۔ یہ خود نوکری پیشہ ہیں اور مہینے کی ان کی تنخواہ 12,000 ہے۔ میں نے ان سے بولا کہ دیکھیے، جو نادار، یتیم، غریب، لاچار بچوں کے لیے پنسل، پیپر، کتاب کے لیے جو پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو آپ کو وہ دینے کو تیار ہیں، تو نمبر 1 کہ آپ کیا وہ غریب، لاچار، یتیم بیچارے ہیں؟ نہیں ہیں۔ آپ مہینے کی 12,000 تنخواہ پاتے ہیں، آپ
یتیم لاچار نہیں ہیں. آپ اپنے گھر میں روٹی کھا لیتے ہیں گرم، بھلے ہی پراٹھا کم کھاتے ہوں لیکن روٹی کھا لیتے ہیں. دوسرے یہ کہ وہ بچے، وہ پیسہ جو غریبوں کے لیے جمع کیا گیا ہے، ایک دم ہی غریب کے لیے جو آپ نہیں ہیں، وہ اگر آپ کے اوپر لگاتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، تو وہ 100 بچوں کا حق مارتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک ایک بچے کو 200-400 روپیہ دے کر کے اس کی کاپی کتاب پنسل خرید دیتے ہوں گے. تو آپ اس پیسے کو لینے کے حقدار نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو بینک بخوشی آپ کی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے بخوشی پیسہ دے رہا ہے، قرض دے رہا ہے. تو آپ ان لوگوں سے پیسہ لے کر کے، جو لوگ پیسہ لیں گے تو آپ یہ بھی سمجھیے، سوچئے کہ یہ لوگ غریب، یتیم، نادار، لاچار بچے جو ہیں، 200-400 کے لیے کوئی ان کو بینک لون نہیں دے گا ہی نہیں، کوئی بینک نہیں دے گا. تو آپ 200-400 یہ جو بچوں کو ملے گا ان کے پنسل پیپر کے لیے، ان کا حق آپ کیوں ماریں گے جب آپ کو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے؟ اور ہم لوگ انتظام اس میں کر دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو بہت الجھن ہے کہ نہیں صاحب ہم انٹرسٹ پہ بینک سے ایجوکیشن لون نہیں لیں گے، تو ہم لوگ بول ہی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو دے دیں گے، وہ انٹرسٹ کا بینک کو پیسہ ہم لوگ دے دیں گے. لیکن بینکنگ سسٹم کے رہتے ہوئے اگر آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گے تو آپ دوسرے یتیم، نادار، لاچار بچوں کا حق نہیں ماریں گے. آپ کا اپنا سیلف ریسپیکٹ ہے وہ بھی برقرار رہے گا. اور آپ کو 50,000 کی ضرورت ہو تو بینک والے آپ کو 50,000 دے رہے ہیں، جبکہ آپ جس NGO کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو 20,000 دے رہے ہیں، تو 30,000 آپ پھر بھی کہاں سے لے آئیں گے؟ بات ان کی سمجھ میں آئی اور انہوں نے پھر بینک والوں سے فائنلائز کر لیا، وہ 50,000 روپئے ان کی بیٹی کو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں. تو میں یہ آپ تمام لوگوں سے، اسٹوڈنٹس تمام لوگوں سے شیئر اس لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ جانکاری پہنچے لوگوں تک کہ جب ہمارے فائنینشیل سسٹم میں یہ انتظام ہے کہ ہم بینک سے ضرورت پڑنے پر، فری کا نہیں، ضرورت پڑنے پر ہم بینک سے اپنا ایجوکیشن فنڈ کروا سکتے ہیں. اور دیش میں 1.5 لاکھ کروڑ اس طرح کا فنڈ پچھلے سال سرکار نے پارلیمنٹ میں بولا کہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو دیش ودیش میں پڑھائی کرنے کے لیے 1.5 لاکھ کروڑ روپے سرکار بینکوں نے دیے ہیں. اور ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 40 لاکھ تک بینک سے ایجوکیشن لون لے کر کے ودیش میں، باہر میں، آسٹریلیا میں پڑھائی کرنے کے لیے لڑکی جا رہی ہے. تو سب لوگوں کو جن کو ضرورت ہو، بجائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے، تم سب اسٹوڈنٹس، تمہارے گارجین کو بھی میں بول رہا ہوں، کسی کے سامنے، رشتہ دار، دوست، یار، مسلم NGO، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. شان سے سر اٹھا کر، سینہ تان کر، تمہارا حق بنتا ہے بینک سے ایجوکیشن لون لینے کا، لو، پڑھائی کرو. پڑھائی بیچ میں غریبی کی وجہ سے کبھی مت چھوڑنا نہیں ہے، مان کے چلو، چھوڑنا نہیں ہے. بڑا بننا ہے، افسر بننا ہے، انجینئر، ڈاکٹر، لائر بننا ہے، دیش کا اور قوم کا نام اونچا کرنا ہے. ہم لوگ ہیں تم لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے. تم لوگ بس پڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ.